تو ہم بہت خوش تھے. میں جدھر کام کرتا تھا میں ادھر بتاتا تھا. میرا بھی بھائی ایک ہے وہ آرمی میں ہے ادھر بلوچستان میں جو ہے نا تربت ادھر وہ بارڈر پہ لگی ہوئی یونٹ ادھر وہ ہمارا بھائی آرمی میں ڈیوٹی کر رہا ہے. تو میں نے گھر چھٹی آیا ہوا تھا تو میں نے جب یہ سنا انہوں نے میرے تایا ابو نے کال کی ہے کہ فرحان کی وہ گولی لگی ہے تو آپ نا دادا ابو کو ساتھ لے کے آ جائیں. تو ہم جو ہے نا وہ ادھر لے کے آ رہے ہیں سی ایچ میں لاہور میں. میں نے یہ سنا تو میرے نا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. تو اتنی دور سی ایم ایچ لے کے آ رہے ہیں سیریس حالت میں ادھر نزدیک بھی تو کوئی انتظام ہوگا نا. تو یہ کوئی بات ہو رہی ہے. تو ہم جب گھر آئے اور ایسے لوگ ادھر کھڑے دیکھے ہم نے تو مجھے پھر پکا یقین ہو گیا. ہم لیکن اپنی ماؤں بہنوں کو بتاتے نہیں تھے کیونکہ سفر بہت لمبا تھا. اس وجہ سے ہم نے بہت ہی جو ہے نا اپنے حوصلے افزائی سے کام لیا اور بہت ہی انتظار کیا. تقریباً پورا دن ہی باہر ادھر روڈ پہ گلی میں کھڑے ہو کے اپنی جو ہے نا میت کا انتظار کیا. کب ڈیڈ باڈی آئے گی, کب شہزادہ آئے گا, کب ہمارا دلہا آئے گا. بہت ہی پھولوں کی پتیاں برسائیاں لوگوں نے. تو ہمیں بہت ہی فخر اپنے بھائی پہ کہ اس نے اتنا بڑا رتبہ لیا اور ہمارے خاندان کا نام روشن کیا ہے. جزاک اللہ. جی ناظرین، جس سے بھی آپ بات کریں فرحان کے حوالے سے تو وہ اس کا گرویدہ ہی نظر آتا ہے. اس کی صفات بہت اعلیٰ تھی. یہ جوائنٹ فیملی ہے، نزدیک ان کے گھر ہیں. تو اس حوالے سے وہ سارے اکٹھے ہیں آج اس کے کزن. اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں تو صرف ابھی 2 سے 3 دن ہوئے ہیں فرحان کو اللہ کا مہربان بنے ہوئے اور شہید ہوئے. تو ہمارے ساتھ ان کے ماموں محترم بھی ہیں، وہ بھی آج یہاں پہ موجود ہیں. تو وہ بھی اپنے بھانجے کے حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ یادیں شیئر کریں گے کہ انہوں نے فرحان کو کس طرح کا پایا، کس طرح کا بچہ تھا وہ، آپ کا تعلق کس طرح کا تھا فرحان کے ساتھ. جی محترم. ناظرین السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر الحمدللہ. ہم اس اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمارے بھانجے کو یہ شہادت نصیب فرمائی. میری ڈیوٹی تھی سکھر میں ڈیوٹی تھی. تقریباً 10:30 بجے کے قریب میرے چھوٹے بیٹے نے فون کیا کہ ابو جی فرحان کی یونٹ پہ حملہ ہوا ہے اور فرحان شہید ہو گیا. جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا. میرے دوستوں نے مجھے پکڑا، میرے سے بات نہیں کر رہی تھی. میرے دوستوں نے مجھے سہارا دیا کہ یار تم کیوں رو رہے ہو، تم بڑے نصیباں والے ہو کہ تمہارا بھانجا شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے، شہید کا بہت رتبہ ہوتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے بھانجے نے پھر فون کیا اور میرے کسی دوست نے اٹھایا. اس نے بولا کہ یار تم اپنے بیٹے سے بات تو کرو. پھر بیٹے نے مجھے دلاسا دینے کی، اس نے بولا کہ ابو جی میرے منہ سے ویسے ہی نکل گیا تھا، مجھے دلاسا دینے کے لیے کہ وہ زخمی ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، تو آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ گھر آ جائیں. میں کہا یار میں نے تو تقریباً ہفتے کے بعد آنا تھا. بولتا نہیں ابو جی آپ آ جائیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گھر میں جاؤں کہ یا نہ جاؤں. یعنی کہ ایک ایسا میرے میں وہ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ میری بس میں کیا بتانے کے. پھر تو جب میں ادھر سے بیٹھا، میرا ایک دوست جو کہ مجھے بیگ پہ بٹھا کے اڈے پہ چھوڑا، اس نے مجھے بس میں بٹھایا. میرے بڑے اچھے دوست تھے وہ، حافظ شاہد سلطان صاحب. انہوں نے مجھے بٹھایا اپنے بس میں. میں صادق آباد آیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے بہنوئی بھی ہیں، میرے بھانجے بھی لگتے ہیں. ہمارا کوئی ایسا ہی عجیب قسم کا رشتہ ہوا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ بھائی جان کدھر ہو. میں نے کہا کہ میں یار ڈیر کی کراس کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ صادق آباد جا کے میرا انتظار کرنا، میرا ویٹ کرنا، دونوں اکٹھے نکلیں گے. تو پھر میں نے صادق آباد میں بیٹھ کر کے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے
پھر فون کیا تو میں نے پہلے اپنے بڑے بھانجے کو فون کیا، عدنان کو، اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، نمان کو کیا، پھر فون نہیں اٹھایا۔ پھر میرے بیٹے نے میرے کو فون کر دیا کہ ابو جی فرحان کی طبیعت بالکل صحیح نہیں ہے، تو اس کو لاہور لا رہے ہیں۔ تو میں تو اتنا بچہ تو نہیں تھا، میں سمجھ گیا کہ اتنی دور سے کراچی سے وہ لے کے آ رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی سی ایم ایچ نہیں ہے؟ پنو اکل سی ایم ایچ ہے، کراچی سی ایم ایچ ہے، یہ جو لاہور لے کے آ رہے ہیں تو یہ کوئی بات ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دوسرا فرحان کے والے سے بات کروں، وہ ایک دوستوں کا دوست تھا، اس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا ہے، تنگ کیا بھی ہے تو اس کو پھر بعد میں اس نے مدد کی ہے۔ میرے ساتھ تو بہت ہی پیار تھا، دوستوں کی طرح میرے ساتھ رہتا تھا، کبھی مجھے ہاتھ سے پیچھے سے پکڑ لینا، کبھی میری آنکھیں بند کر لینی۔ میں نے کہا یا فرحان تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہتے ابو جی ماموں جی مجھے مزہ آتا ہے۔ تو عموماً گھر میں وہ دوستوں کی طرح اچھے انداز سے، اپنی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، جب شام کو ہم سارے بہن بھائی اکٹھے بیٹھتے تھے تو بہنیں اس سے فرمائش کرتی تھیں کہ بھائی آج ہم نے یہ کھانا ہے، تو کیک وغیرہ جو آج کل جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے والی، وہ ان کو فوری لا کے دیتا تھا۔ تو فرحان کی یادیں رہ گئی ہیں، لیکن وہ تو شہید ہو گیا، لیکن اس کی یادیں رہتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صبر دے، وہ تیرے راستے میں شہید ہوا ہے، آپ نے ہی ہمیں صبر دینا ہے۔ تو شکر الحمدللہ، ہم اللہ پاک کا بڑا احسان کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صبر دے۔ اس کی جو والدہ محترم ہے، اس کو میں خاموشی نہیں کرا سکتا ہوں، وہ بہت روتی ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ رونے کی کیا بات ہے، اس کے دل کو تسلی دینے کے لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو کتنے، ایک اکیلا فرحان شہید نہیں ہوا ہے، 11 مائیں ہیں، 12 جو ابھی اس مصیبت میں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دلیر بنو، آپ میرے سے خوش قسمت ہیں کیونکہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ میں نے خود بڑی کوشش کی تھی، میں پاکستان آرمی کا خود ریٹائر ہولدار ہوں، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ وارنہ جیسے حالات بھی میں نے گزارے، بڑے بڑے مشکل مراحل سے میں گزرا، لیکن اللہ پاک نے وہ شہادت نصیب نہیں تھی جو کہ میرے بھانجے کو اللہ پاک نے شہادت دی۔ وہ ہمارے سے آگے نکل گیا، وہ قوم کا ہیرو بن گیا، لیکن ہم اپنی ریٹائر ہو کر اپنی کلر سرس پوری کرنے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا اللہ کا شکر ہے۔ میں تو اپنے دل میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری بہن کو صبر دو۔ ٹھیک ہے، ابھی دوسری یہ بات ہے کہ ان کے والد طارق محترم بھائی طارق صاحب، ان کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں، اس کے صبر کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس نے ہر بندے کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے لیکن وہ اتنا ولولانا، وہ اتنا پریشان نہیں تھے، ہر بندے کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے اپنے بیٹی کی تعریف، جہاں اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹے نے یہ کیا، میرے بیٹے نے وہ کیا، لیکن باپ کا بہت بڑا جگر ہے ہوتا۔ میرے بھائی طارق کو میں سلام کرتا ہوں کہ جس نے اتنی ہمت سے صبر سے کام لیا ہوا ہے۔ لیکن عورتوں کو جو دل ہوتے ہیں بہت نہیں ہیں، بچی ہیں، بھانجی ہیں، میری بیٹی ہیں، وہ روتی رہتی ہیں، ان کو بڑا صبر دیا، وہ بڑا اس کو ہم نے کیا ہوا ہے کہ صبر کرو، اللہ پاک صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا فرحان سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ وہ ہمارا بیٹا نہیں تھا، وہ پوری قوم کا بیٹا تھا۔ ٹھیک ہے، پوری قوم کی جو عورتیں ہیں ان کی مائیں ہیں، تو اللہ پاک اس کو اپنے جوار رحمت میں رکھے، اور اب اللہ پاک ہمیں، ہمارے بھائی طارق کو، ہماری بہن کو، میری بھانجیوں کو، میری بیٹیوں کو، میری بیوی اس کی پھپھو ہے، وہ اس کے ساتھ بہت پیار تھا اس کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو صبر دے، ہماری ساری فیملی کو صبر دے۔ تو میرا دوسرا بھانجا بھی ایک ہے، نعمان طارق حسن، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے 1 مارچ کو وہ آرمی جوائن کرے گا، تو اس کی بھی رجمنٹ وہی لگی ہے جو فرحان کی تھی۔ وہ 9 بلوچ کے تھے، یہ بھی بلوچ میں گئے ہیں، ان کا جو ہے اپنا سینٹر میں جائیں گے، جو اس کے ٹرین کرنے کے بعد ہم اسی طرح، میرے بھانجا اسی طرح اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ادھر جائے گا
بارڈر پہ جائے گا انشاءاللہ اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لے گا. یہ میری دل کی خواہش ہے, لیکن اس دشمن کا ایسا منہ توڑ جواب دے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا.